نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین الہی آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں یہ بات کو ڈالی اور ہمیں اس طرف مائل کیا کہ ہم قرآن پاک کی چند ترجمہ پر غور و فکر کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ جیسے پیارے ناظرین کو اس طرف متوجہ کیا کہ وہ ہمارے جو حق کی کتاب ہے نا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کیا کہا ہے، اس پر ذرا ہم غور کریں۔ اللہ کا بے شک شکر ہے کہ ہم لوگ عبادت تو کرتے ہیں، تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس پر ذرا غور بھی کر لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تو شاید اس سے ہمارے ایمان اور بھی زیادہ تازہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور خاص طور سے وہ لوگ جو قرآن پاک پر کہہ لیا جائے کہ فضول بحث کرتے ہیں اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، اگر وہ بھی اس چینل کے ذریعے سے وہ بھی اگر سنیں کہ اللہ کا کلام، اللہ کیا کہتا ہے اپنے قرآن پاک میں، تو شاید ان کی بھی سمجھ میں کچھ آوے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر وہ جان بوجھ کر کے وہ نااتفاقی پیدا کرنے کے لیے جھوٹی باتوں کو لگاتے ہیں، تو میں پھر کہوں گا کہ اے لوگوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم اپنی قرآن کی بات کو جانو، سمجھو، تم اتنا سمجھ لو، اتنا جان لو کہ تمہارے سامنے اگر کوئی بھی شخص معاذ اللہ ہماری کتاب، ہمارے کلام، ہمارے دین پر کسی بھی طرح کا ایسی بات اور جلول باتیں کرتا ہو، تو کم از کم ہم اس کو بتا سکیں کہ تم جو کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو، یہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ اگر ہم جانے رہیں گے تب تو ہم کہہ پائیں گے، اگر ہم ہی نہیں جانے رہیں گے تو ہم خاموش رہ جائیں گے، خاموش رہنا ہماری مجبوری ہو جائے گی، اور ایک غلط بات جو ہے کہ دنیا میں سر عام ہو جائے گی۔ تو اس چینل میں آنے کا مقصد اور قرآن کی اردو میں ترجمہ، اور ہم اپنے لینگویج میں، چھوٹے سے لینگویج میں ایک جو گفتگو ہم لوگ سلسلہ یہاں پہ شروع کیے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اول تو یہ کہ میں خود سمجھوں کیا لکھا ہے، اللہ کا کیا کلام ہے۔ دوسری یہ کہ پیارے ناظرین میں سے وہ تمام جو اپنا مشغولیت میں سے، اپنے بزی شیڈول میں سے تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں اور اس چینل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں، ہے نا، تو ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم سے زیادہ معلوم ہو، ان کے علم ہم سے زیادہ بہتر ہو، ہے نا، لیکن ایک جو وقت انہوں نے دیا، یہ وقت بھی ان کے بہتر کام میں جو ہے کہ استعمال ہوں گی انشاءاللہ۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جو دشمنان اسلام ہیں، اگر وہ اس طرف پر توجہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو اس طرف متوجہ کراتا ہے، تو وہ بھی اس بات کو جان لے کہ اللہ کا کلام کیا ہے اور سمجھ لو، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال تو لمبی بات کرنا مناسب نہیں ہے، ہم آتے ہیں اپنے مقصد پر۔ ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ یونس پہ آ چکے ہیں۔ سورہ یونس کی بھی آیت نمبر 98 تک پر ہم لوگوں نے غور و فکر کیا۔ اب اس کے آگے کی 98 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ غور و فکر کی آپ سے گزارش ہے، اور اگر بہتر لگے تو آپ اپنے لوگوں، اپنے پیارے دوستوں تک بھی اسے شیئر ضرور کریں انشاءاللہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نفع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئیں تو ہم نے
رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں جو ہے وہ بات کو واضح کر کے بتا رہا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے قوم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے کہ اپنی رحمت عطا فرما دی ہے نا، اور کیوں یہ بھی غور کرنا ہے، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے کہ اپنے قوم کو اتنا سمجھائیں بتائیں کہ دیکھو تم یہ نہ کام کرو، کیونکہ وہ سب گمراہ تھے اور گمراہی پر تھے، اور جو ہے کہ وہ بھی شرک اور تمام طریقے واحیات پر جو ہے کہ وہ لوگ لگے ہوئے تھے ہے نا، اور ان کا معمول جو ہے کہ ایسا تھا جو کہ حق کے خلاف تھا، دین کے خلاف تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام ان کو بہت دفعہ بتائیں، بہت دفعہ سمجھائیں، مگر وہ سمجھنے کو تیار نہ تھے۔ آخر کار جب حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں ڈرایا، انہیں بتایا کہ دیکھو اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، دیکھو تم کو میں نے اتنے زمانے سے میں نے سمجھایا بتایا اور حق کی بات بتایا، تم نہ مانے، اب دیکھو اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ اللہ آپ سب سے یعنی کہ اے میری قوم تم سب سے اللہ ناراض ہے اور اب بہت جلد تم پر عذاب لانے والا ہے۔ اب جو ہے کہ وہ جو قوم یہ بات سننے کے بعد جو ہے نا، یہ قوم بڑی سمجھدار تھی، پہلے کی قوم کی جیسے نہیں تھی۔ یہ قوم کو حضرت یونس علیہ السلام نے بتایا تھا کہ دیکھو تم سے پہلے کی جو بستیاں تھیں، جو قوم تھیں، جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت سمود علیہ السلام کی قوم تھی، دیگر اور بھی کئی جو قومیں تھیں جن پر اللہ نے اپنے حق کی بات کو بتانے کے لیے نبی اور رسول بھیجا، مگر انہوں نے اپنے گمراہی میں ہی ڈوبے رہے اور نبی کی رسول کی بات سے ماننے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ پوری کے پوری قوم ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی، کوئی جو ہے کہ پانی سے، طوفان سے، کوئی جو ہے کہ ایک چیخ دہاڑ محض ایک چیخ سے، اور کوئی قوم جو ہے کہ ہوا سے، اور وہ قوم جو کہ بڑے بڑے لمبے طاقتور ہوتے تھے، بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کر کے ادھر سے ادھر رکھ دیا کرتے تھے، وہ قوم ہوا میں اڑ کر کے پوری تباہ ہو گئی۔ سمجھ لیں، کوئی قوم جن کی بستیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ایسے بستی ایسے اٹھا کے ایسے پلٹ دی گئی۔ یہ تمام جو عذاب ہے نا، حضرت یونس علیہ السلام کے قوم نے سن رکھا تھا، جان رکھا تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بات بتایا کہ دیکھو تم پر عذاب آنے والا ہے، تو اب وہ جو قوم تھی نا وہ ڈر گئی، بہت زیادہ ڈر گئی، اور اس قدر وہ ڈر گئی کہ اس کو اب لگا کہ ہاں یہ بات سچ ہے اور عذاب آ جائے گا۔ اور وہ ڈر کے مارے ان لوگوں نے کیا طے کیا، ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام پر ذرا دیکھو، ان کو غور کرو، ہے نا، کہ وہ اس شہر میں رہتے ہیں یا اس شہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ اس بستی سے چھوڑ کے چلے جائیں تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب واقعی ہونے والا ہے۔ بڑے چلاک تھے، عقل دوڑایا نا انہوں نے، عقل دوڑا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے کہ وہ تمام لوگ جو ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام پر غور کرتے رہے، دیکھتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے ایک کہہ لیا جائے کہ خطا ہو گئی اور وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کی جو شہر، ان کی جو بستی تھی سمندر کے کنارے ہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اس جگہ کا نام نینوا تھا، نینوا کے رہنے والے تھے، اور تو بہرحال وہ جو ہے کہ وہ بستی انہوں نے اس شہر کو چھوڑ دیا۔ بغل میں سمندر تھا، سمندر پر کشتی کر کے وہ نکل گئے۔
ادھر قوم نے جب دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام تو چلے گئے تو اب ان کا ڈر اور بھی زیادہ مزید بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ اب ان کو یہ سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ جس طرح سے قوم نوح علیہ السلام کے قوم غرق ہو گئی، قوم لوط علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی، جس طرح سے حضرت سمود علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی، اب میری باری۔ اب یہ جو ڈر کے مارے، یہ تو سمجھدار تھے نا، آج کل کے جیسے نہیں، آج کل کے ہم لوگ کو ہے نا کتنا بھی کچھ کہہ دیا جائے، ہم لوگ بے خوف ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال تو یہ جو ہے نا اس قدر ڈری کہ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے ایسے عمل کیے کہ اللہ کسی طرح سے جو ہے کہ پسٹ جائے اور ان کا عذاب ٹل جائے، ہے نا۔ اور انہوں نے جو ہے کہ دودھ پیتی ماؤں سے بچوں کو الگ کر دیا، خود اپنے سے الگ کیا، زبردستی نہیں، خوف کے مارے، ہے نا۔ بچوں، جانوروں کے بچوں کو دودھ سے الگ کر دیا، کیوں؟ تاکہ وہ روئیں، اور تو اور وہ بستی سے ڈر کے مارے دور جگہوں پہ، پہاڑوں پر اور تمام دیگر جگہوں پہ پھیل گئے۔ یہ خوف، یہ ڈر تھا، اور اتنا وہ گر گڑائے، اتنا روئے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے اللہ تو ہی میرا رب ہے اور تیرے سوا کوئی اور رب نہیں ہے، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو خدا ہے اور تیرا عذاب آنے والا ہے، تو اس عذاب سے ہمیں بچا لے، معاف کر دے ہمیں، خوب توبہ، اور جو ہے کہ اتنا توبہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاف کر دیا۔ عذاب اترنے سے پہلے انہوں نے معافی ترافی توبہ کر کے عذاب آنے سے روک لیا۔ اگر عذاب آ چکا ہوتا تو کتنا بھی معافی مانگتے، کتنا بھی توبہ کرتے، قبول نہیں ہوتی، ہے نا سمجھداری۔ ہم نے بھی اس بات کو غور کرنا ہے نا کہ ہمیں بھی بتا دیا گیا کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو مرنے سے پہلے ہم نے توبہ کرنا ہے نا، کہ عین موت سامنے دکھ گئی تب ہم توبہ کر رہے ہیں، جس طرح سے حضرت وہ فرعون نے کیا تھا۔ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا اس کو؟ کوئی فائدہ نہیں۔ جب موت آ گئی تو اب ہم کتنا بھی توبہ کریں، معافی مانگیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو موت آنے سے پہلے ابھی وقت، ابھی ہم توبہ کریں۔ اور میں اس آیت کے وسیلے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میں اپنے لیے اور اس آپ تمام ناظرین جو سچے دل سے سن رہے ہیں ان سب کے لیے اے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، جو بھی ہمارے گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ ہیں، ان کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ، آمین۔ تو قوم یونس علیہ السلام کی جو قوم جو تھی، اس طریقے سے اپنے اوپر آنے والا عذاب جو ہے ٹلوا دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کا عذاب معاف کر دیا۔ یہ تو معاف تو کر دی، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یونس جن کو میں نے اپنا نبی بنا کر کے اس قوم پہ بھیجا تھا، یہ قوم کو اپنے قوم سے کیوں ہٹ گئے، کیوں چلے گئے، کیوں بستی چھوڑ دی۔ اب وہ جس کشتی سے جا رہے تھے، اللہ کا حکم ہوا، اس میں اس قدر طوفان آیا، اس سمندر میں طوفان آیا، کشتی ڈوب گئی۔ ایک جگہ پہ قول ایسا بھی ہے کہ ایسا طوفان آیا تو کشتی کا جو مالک ہوتا ہے نا، اس نے یہ کہا کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ کوئی اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کے یا خدا کے راہ سے ہٹ کر کے جو ہے کہ بھاگا ہے یا نکلا ہے، اسی وجہ سے یہ سمندر میں طوفان آ رہا ہے، وہ یا تو وہ اتر جائے اور نہیں تو ہم سب جو ہے کہ غرق ہو جائیں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سمندر میں کشتی ڈوب گئی۔ بہرحال جو بھی اس میں حق ہوتا ہے نا، تو حضرت یونس علیہ السلام جب سمندر میں گرے تو ایک بہت بڑی مچھلی، ممکن ہے کہ وہ ویل مچھلی رہی ہوگی، بہت بڑی مچھلی ان کو نگل رہی، مچھلی نگل گئی۔ اب مچھلی کے پیٹ میں جناب جانتے ہیں 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام باقاعدہ باحیات زندہ صحیح سلامت رہے، باہوش میں رہے۔
آپ غور کریں کہ مچھلی کے پیٹ میں ڈائجیشن فنکشن جو ہے کتنا وقت لگتا ہوگا کہ اس کے کھایا ہوا غذا کو ڈائجسٹ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہوگا؟ 6 گھنٹہ، 8 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 9 گھنٹہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں باقاعدہ 40 ڈیز جو ہے رہے، اور اس قدر رہیں کہ وہ جو ہے کہ انہیں خبر تھی کہ میں کہاں ہوں، انہیں خبر تھی کہ میں کس حال میں ہوں، انہیں خبر تھی کہ میں زندگی اور موت کے بیچ میں ہوں، اور یہ بات کو بھی وہ جان چکے تھے کہ میرا جو عمل تھا یہ غلط تھا، مجھے اپنی بستی چھوڑ کے نہیں آنا تھا۔ اور اس پر حضرت یونس علیہ السلام نے بہت پشیمان ہوئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے رو رو کر کے، اس مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے رو رو کر کے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تیرے، انت سبحانک، بے شک تو پاک ہے، بے شک تو پاک، بے شک تو پاک ہے، میں مظلم ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں، میں مجرم ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں، مجھے معاف کر۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اتنی دعائیں مانگی، اتنی دعائیں مانگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیے کہ تو ہمارے نبی کو نکال دے، اور وہ مچھلی کنارے پہ جا کر کے طے کر دیتی ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام صحیح سلامت جو ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے نکل آتے ہیں۔ ہاں، حالات ان کے صحت کی تندرستی ختم ہو گئی تھی، بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے، پورا بدن ان کا لسرسا ہو گیا تھا، اس قدر لسرسا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی اور جگہ اتارے جاتے تو شاید مکھیاں اور تمام چیزیں جو ہیں کہ ان کو بہت تکلیف پہنچاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ پہ اتارا جہاں پہ مکھیاں نہیں تھی، یا پھر یہ کہہ لیا جائے کہ اللہ نے ان کو حفاظت فرمائی تمام چیٹیوں سے اور مکھیوں سے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو صحت دی، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنے قوم پہ لوٹ کے آ کے دیکھیے کہ ارے وہ سب خیریت سے۔ تو بہرحال یہاں پہ اس آیت میں ہی ہے کہ چنانچہ کئی بستی ایمان نہ لائیں کہ ایمان لانا اس کو نفع ہوتا ہے سوائے یونس علیہ السلام کے، ہے نا، سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئیں تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا، اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، یعنی کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا یا ان کے اوپر اس کے وجہ سے جو عذاب آنے والا تھا وہ تو ٹل گیا، ہے نا، مگر ہاں قیامت کے روز تو سارے فیصلے ہونے ہیں نا، پھر اس میں دیکھا جائے گا کس نے کیا کیا۔ ٹھیک ہے، بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے قوم کو لے کر کے بڑا سوچتے تھے، بہت ان کو تکلیف ہوتا تھا۔ کس بات کا تکلیف ہوتا تھا کہ یہ میری قوم ہے، ہاں، یہ جہنم کا عذاب کیسے جھیل پائیں گی؟ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ اپنے قوم کو جہنم سے بچانے کے لیے خود تو دعوت اور توحید کی دعوت دیتے تھے، اور ان کو خود بھی جو ہے کہ بڑا تکلیف رہتا، وہ تو رات بھر جو ہے کہ دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ میری امت کو جہنم کی آگ سے بچا لے، میری امت کو جہنم کے آگ سے بچا لے، اور بڑا تکلیف میں اس بات پہ رہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، کیوں نہیں ہدایت دیتا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور بھی تو تمام جو ہے کہ مخلوق ہیں، جیسے آپ یہ مان لیجیے کہ فرشتے اللہ کے مخلوق ہے، کوئی گناہ ان سے نہیں، کوئی گناہ ان سے نہیں، وہ تو نوری مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا، اور بھی دیگر کئی مخلوق ہیں
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر انسان کو، جو کہ انسان کو اللہ نے اشرف بنایا تمام مخلوقوں میں، ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی چاہتا تو سب کو ہدایت دے کے سب کو مسلمان کر دیتا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ لیکن ٹھیک، وہ رب العالمین، وہ خالق آزمانا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے جس انسان کو بنایا، جس کو اشرف بنایا، جس کو عقل دی، جس کو سوچ سمجھ دی، جس کے سامنے ہم نے اچھائی بھی رکھی اور برائی بھی رکھی، تم سمجھو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تم فیصلہ کر سکتے ہو، جس کو اللہ نے بھوک بھی دیا، پیاس بھی دیا، اور کھانا بھی دیا اور پانی بھی دیا۔ کھانے میں بھی کئی غذا ہوتا ہے، کچھ غذا حلال بھی ہیں اور کچھ غذا حرام بھی ہیں، کچھ غذا فائدہ مند بھی ہیں، کچھ غذا نقصان دہ بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو رکھا اور اس کے بعد سب کو بتا دیا، دیکھو یہ چیز یہ ہے، یہ چیز یہ ہے، یہ کھاؤ گے تو یہ فائدہ، یہ کھاؤ گے تو یہ نقصان ہے، دیکھو اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو تمہارا یہ فائدہ ہے، اور اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو تمہارا یہ نقصان ہے، دیکھو تم ان کی بات مانو گے تو تم کامیابی پہ پہنچو گے، اور اگر ان کی بات نہ مانو گے تو تم ناکامیاب ہو، دیکھو تمہیں چند دن دنیا میں رہنا ہے، پھر میرے پاس آنا ہے، اصل تمہارا وہی ٹھکانہ ہے، اصل تمہارا ٹھکانہ وہی ہے، میں نے دیکھو تمہارے لیے جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی، ٹھیک ہے نا۔ اب غور طلب یہاں پر یہ ہے، ذرا غور کریں ہم لوگ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ دنیا صرف تمہارے عبادت کے لیے ہے، اور یہ دنیا چند منٹوں کی تمہارے لیے۔ اللہ نے پھر اس کے بعد جو دنیا ہمارے لیے بنائی رکھی ہے، یعنی کہ جو جنت میں چلے گئے وہ تو ہمیشہ 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 کے لیے جنتی ہو گئے نا، ہمیشہ وہاں حیات، یعنی وہاں پھر موت ختم، ہمیشہ کے لیے وہ جنتی، یعنی کہ اللہ نے وہ جگہ بنا دی تمام مسلمان کے لیے۔ اور اسی کے دوسری طرف جہنم، یعنی جو جہنم میں گئے ہمیشہ 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 کے لیے جہنم، یعنی کہ ان لوگ جنہوں نے یہ چند لمحہ بھی اپنی ہوشیاری، سمجھداری اور عقل کا استعمال نہیں کیے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو گمراہی سے نکالنے کے لیے وقت بہ وقت اپنے پیغمبر، اپنے رسول کو بھیجتے رہے، ان کی بھی بات پر غور نہیں کیے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانی کے لیے، عبرت کے لیے تمام طریقہ جو ہے کہ عذاب اور تمام طریقہ چیزیں کو دکھا دیے کہ دیکھو ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا، اس کے باوجود بھی نہیں سمجھے، تو اب ایسے لوگ کے لیے جہنم میں، جہاں ہمیشہ 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 کے لیے جہنم، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چن دے گا، الگ کر دے گا، یعنی کہ اب تم جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت کے لیے، یعنی کہ وہ بالکل اب ان کے اوپر کوئی آزمائش نہیں، کوئی ان کے ساتھ معاملات نہیں، وہ ہمیشہ جنت میں، یعنی کہ جیسے فرشتے ہمیشہ جو ہے کہ جنت میں، ان کے ساتھ کوئی آزمائش نہیں، کیونکہ وہ تمام برائیوں سے وہ پاک ہے۔ اسی طرح سے جنت میں گئے وہ تمام پاک ہو گئے مسلمان، تمام انسان، اور جو چن لیے گئے جہنم کے لیے، جہنم کا جو ایندھن بن گئے، وہ جہنم کا وہ ایندھن بن گئے۔ بھائی جہنم بھی جو ہے کہ چلتی رہے نا، جہنم بھی چلتی رہے، اللہ نے جنت بھی بنایا، جہنم بھی بنایا ہے نا۔ تو جنت کے لیے جو ہے، جنت کس چیز سے چلے گی؟ نیک، پاکیزہ، پرہیزگار مسلمانوں سے۔ آج جہنم کس چیز سے چلے گی؟ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ کیا ہے؟ جو گمراہ ہو کے جیے، اور یہاں تک کہ گمراہ ہو کے مر گئے، اور اٹھائے بھی گئے تو انہیں اسی حالت میں، تو بھائی جہنم کی بھی آگ چل رہی، جہنم کا وہ ایندھن بن گیا۔ تو اللہ یہاں پہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اگر چاہتا تو سبھی کو ہدایت دے دیتا، سبھی کو ہدایت دے دیتا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آخر فیصلہ کیسے ہوتا بتاؤ؟ جنت اور جہنم کا پھر فیصلہ کیسے ہوتا؟
پھر میں نے جو تمہیں یعنی کہ تمام انبیاؤں کو، تمام نبیوں پیغمبروں کو جو بھیجا ہے، ان کا کیا مقصد ہو جاتا ہے، کیا معاملہ رہ جاتا ہے؟ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی، انسانوں کو بنایا، سچ اور غلط کو سامنے رکھ دیا، جہاں فرشتے ہیں، جہاں انبیاء اکرام ہیں، جہاں پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، وہاں شیطان بھی ہے، اس بارے میں بھی اللہ نے بتا دیا۔ جب جب انسان گمراہی پہ زیادہ گیا، اللہ نے اس وقت پر انہی کے قوم میں سے رسول کو بھیجا کہ بتاؤ انہیں۔ پھر اللہ نے اپنی کتاب بھی اتارا جس میں توریت، زبور، انجیل اور قرآن، کہ تم اس کی مدد لو، ٹھیک ہے نا، اس مدد سے تم نیک راہ چن لو، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے یہ تمہارے مدد کے لیے بھیجا ہے، ورنہ ہمارے لیے کیا، ہم تو چاہے تو سب کو مسلمان بنا دے، ورنہ ہم چاہے تو سب کو کافر بنا دے۔ اللہ کے تو قدرت میں، اللہ چاہے تو جس کو چاہے اس کو ہدایت دے دے، جس کو چاہے اس کو گمراہ کر دے۔ اللہ تو دل کی بات کو جاننا چاہتا ہے، اللہ آپ کی نیت، آپ کے نظریے کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ جس کی نیت، جس کے نظریے، جس کے دل کو دیکھتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ جس کی نظریہ، جس کا دل، جس کا اندر کی سوچ جو دیکھتا ہے اسی کو ہدایت دے دیتا ہے۔ کسی کے دل میں اگر وہ کسی بھی گھر میں پیدا ہوا ہو، وہ کسی بھی معاشرے میں جیا ہو، رہا ہو، لیکن اگر اللہ اس کے دل کے ایسی کیفیت کو جب دیکھتا ہے، یا نظریے کو دیکھتا ہے، یا سوچ کو دیکھتا ہے، تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کیا معاشرہ تھا؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اس وقت کیا معاشرہ تھا؟ لیکن ان کا دل میں یہ چیزیں لگا، احساس ہوا، محسوس ہوا کہ نہیں، یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط، یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہ ارے بھائی، لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، شام ہوتی سورج ڈھل جاتا، کہاں گیا خدا؟ چاند کی عبادت کرتے ہیں، دن بدلا، چاند کا چھوٹا ہوتے 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 ایک دم غائب ہو گیا، خدا کہاں گیا؟ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی اور انہوں نے یہ بات کو خیال کیا کہ نہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ بات خیال ان کے دل میں یہ بات آیا تو اللہ نے انہیں ہدایت دی، اور ایسی ہدایت دی، ایسی ہدایت دی، ایسی ہدایت دی کہ وہ اللہ کے خلیل بن گئے، اللہ کے خلیل بن گئے، اللہ کے دوست بن گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے بھی، ہم کو بھی جانتا ہے، ہماری بھی نیت کو دیکھتا ہے، ہمارے بھی نظریوں کو دیکھتا ہے، ہماری بھی سوچ کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی نے بھی اگر اللہ کی طرف رجوع ہونے کا نیت کیا، یا سوچا یا اس کے عقل میں یہ بات گئی بھی، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اس کو ہدایت دینا شروع کر دیا۔ اب ہدایت دیتا چلا جائے گا، اس کے دلوں کو کھول دے گا، دلوں کو کھول دے گا۔ اور جو بھی ہم میں سے جو بھی جو ہے کہ اگر ان کے بحق، ان کے خلاف گیا، یعنی کہ اس کے عقل تو سوچ رہا ہے کہ نہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کر رہا ہے۔ بھائی ہر انسان کو اتنا تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو اسے سمجھ میں آتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے دل کے کوئی نہ کوئی کونے سے بولتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ اب جو مان لیا اس کو ہدایت مل گئی، جو نہیں مانا وہ گمراہ میں چلا گیا، وہ گمراہی میں چلا گیا۔ تو اللہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ زبردستی نہیں کیجیے، ہدایت دینا تو میرا کام ہے، ہدایت دینا تو میرا کام ہے، آپ زبردستی نہ کریں، آپ کا کام تو بس ہماری بات کو ان تک پہنچا دینا ہے، ہماری بات کو ان تک پہنچا دینا ہے۔ باقی اگر وہ اپنا خود سمجھیں گے تو میں ہدایت دے دوں گا، نہیں سمجھیں گے تو وہ گمراہ میں جئیں گے اور گمراہ میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو کیا آپ لوگوں کو زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں، ہے نا؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، حالانکہ کسی شخص کا
ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں. کلیئر ہے نا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تبھی اللہ ہمارے دلوں میں وہ بات ڈالے گا اور ہم ایمان لے آئیں گے اور ہمارا ایمان اللہ قبول فرما لے گا. اللہ نہیں چاہے گا تو ہم اس طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جائے گا، ہمارا ذہن جائے گا ہی نہیں. تو حالانکہ اللہ کا خود کہہ رہے حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا. آگے نے وہی بات، یعنی کہ اگر ہم اپنا عقل دوڑائیں اور ہم اچھے اور برے کو سوچ سمجھنے کی ہم مطلب کہ عقل رکھیں تو اللہ ہمیں ہدایت دے گا، اور اللہ ہی ہمیں ہدایت دے گا. اگر ہم ہدایت پا جائیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے ہدایت دیا، تو نے میرے دل کو کھول دیا، ہے نا. اور اگر ہم صحیح اور غلط بات کو جاننے کی کوشش ہی نہ کریں، سمجھ ہی نہیں، ہے نا، تو پھر بس اللہ کیا کرے گا، ہم کو اور گمراہ کر دے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا. بات حق ہے نا. جنہوں نے ایمان لانا ہی نہیں، جنہوں نے اپنے ہٹ درمی اور اپنے ہٹ اور اپنے بغض اور اپنی کینہ اور اپنے نفرت اور اپنی جاہلیت میں اس قدر پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کا دل جب کہا کہ وہ غلط پہ ہیں، لیکن اپنے دل کو وہ مار کے اپنے عقل کو دوڑائیں، اور وہ عقل ان کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے نا، اور وہ اسی پر ہی رہیں، اسی پر ہی ڈٹے رہیں، اسی پر ہی وہ ڈٹے رہیں. تو پھر وہ ڈٹے رہیں تو ان کے لیے تمام دھمکیاں، تمام جو ہے کہ چیزیں بیکار ہیں، یہاں تک کہ ان کے سامنے تمام آسمان اور زمین کی اللہ نے اتنی نشانیاں دے دی، کھول کے نشانیاں دی کہ تم سمجھو. اگر تم نہیں سمجھتے ہو یا تمہاری عقل سمجھنے کے قائل نہیں ہے تو پھر تم سمجھ لو کہ تم کہاں جاؤ. اور آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی. یعنی کہ آسمان اور زمین میں جو بھی چیزیں تم اس پر غور تو کرو، کس طریقے سے مسلط ہے اور کس طریقے سے چل رہی ہیں اور کس کے حکم سے چل رہی ہیں، کس کے حکم سے چل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. آگے وہ لوگ صرف ان لوگوں سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی کہ ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ تم دیکھو ایسا نہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آئے گا اور تم جہنم میں جاؤ گے، ہے نا. تم کو اللہ جب ان کے سامنے یہ بار بار باتیں بتائی جاتی ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہ اپنے ہٹ گرمی میں کہتے ہیں کہ دیکھیں کون سا عذاب آئے گا، دیکھیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، دیکھیں کون سا جہنم ہے، ارے کچھ نہیں ہوگا، ارے مر کے مٹ جانا ہے، ارے تم تو ایسے ہی بولتے ہو، تم بکواس کرتے ہو، غلط کرتے ہو. جو اس ہر گرمی میں رہے گا، ہے نا، تو ان کے لیے کیا ہے، کچھ بھی ان کو نصیحت دے دو، کچھ بھی نشانیاں دے دو، کچھ بھی کر دو، ڈرا دو، دھمکا دو، کچھ بھی کر دو، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اور الٹا وہ کیا کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا اپنے رسول کو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. وہ وقت تو آئے گا نا، وہ وقت تو آئے گا نا جب دیکھیں گے اور تب سمجھ میں آئے گا، جب جہنم کے دروغہ ان کو پکڑ کر کے جہنم میں گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے، تو وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا. اور جہنم کے دروغہ پوچھیں گے ان سے کہ بتاؤ تمہارے سامنے تم کو نصیحت دینے والا کوئی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، بتاؤ تمہیں حق بات بتانے والا کوئی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا.
بتاؤ تمہارے سامنے حق بات آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ تمام باتیں پوچھیں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے آیا تو تھا مگر ہم نے انکار کر. وہ دن قیامت کا دن ہوگا جہاں پر سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے, ایک دوسرے کو دیکھیں گے, کھلے آنکھوں سے دیکھیں گے. جیسے ہم ابھی یہاں پر ہے نا بات کر رہے ہیں, ویسے ہی قیامت کا روز سب چیزیں آمنے سامنے ہوں گی, سب دکھے گا. جب قبر سے اٹھائے جائیں گے نا تو سمجھ میں آئے گا. اور اس سے پہلے سمجھ تو آ جائے گا موت کے عین موت کے وقت سے حقیقت کھل جاتی ہے. جیسے ہی موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے ہماری روح قبض کرنے کے لیے, تو ہماری روح جسم سے نکلنے سے پہلے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. لیکن اب نو توبہ, نو معافی طرفی, نو ریٹرننگ, کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. اس لیے آج وقت ہے سوچنے کا, آج وقت ہے لوگوں سے کہنے کا, آج وقت ہے سمجھنے اور سمجھانے کا, آج وقت ہے توبہ کرنے کا, آج وقت ہے اپنا اعمال کو درست کرنے کا, آج وقت ہے قبر کے بارے میں سوچنے کا, آج وقت ہے قیامت کے لیے تیاری کرنے کا, ہے نا. تمام چیزیں جو ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سب کو کھول کے بتا دیا کہ بھئی اب ہم تو سمجھ سکے. اگر ہم نہ سمجھیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم تو احمق ٹھہرے نا. ہم یہ چند روزہ دنیا کے لیے بڑے بڑے اپنے کو ترم خواہ بنتے ہیں اور اپنے عقل اور اپنے تمام طریقے چیزیں جو ہے کہ بولتے ہیں اور زندگی ختم ہو جاتی ہے. بس گھنٹہ بجا ختم, پیریڈ ختم, ٹھیک ہے نا. ماسٹر کیا کرے گا؟ کلاس سے نکل گیا, وہ سمجھنے سمجھانے کا دور ختم, ٹھیک. پھر دوسرا بیل بجے گا, ایگزام دو, پرچہ تھما دیا ہاتھ میں, ایگزام دو. کلاس میں پڑھے ہوں گے اس وقت تو یہاں لکھیں گے, نہیں تو نہیں لکھیں گے. قبر ایسے ہی ہوگا. اس کے بعد پھر رزلٹ قیامت. ہاں بھائی چلو, کون پاس ہوا کون فیل ہوا. جو پاس ہوا اس کا ٹھکانہ وہاں, جو فیل ہوا اس کا ٹھکانہ وہاں. سوچ لو یہ کلاس روم ہے, اور اس کلاس روم میں کہہ لیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس ماسٹر کو ہمارے سامنے بھیجا وہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جو کتاب دیا وہ ہماری کتاب قرآن پاک ہے. ہم نے پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, عمل کرنا ہے. بیل بجے گا, ختم, موت آ گئی, ٹھیک ہے نا. قبر میں گئے, پرچہ مل گیا, ماں ربوں کا ماں دینوں کا مل گیا نا. لکھو, پڑھے ہوں گے تو لکھ دیں گے, نہیں پڑھے ہوں گے نہیں لکھ پائیں. شروع ہو گیا معاملہ. قیامت میں فیصلہ. اللہ رحم فرمائے. پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے. اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں, ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم اپنے رسولوں کو اور جو لوگ ایمان لائے ان کو عذاب سے بچا لیتے ہیں. یوں ہی ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان لانے والوں کو بھی بچا لیں, یعنی کہ جو مسلمان ہوئے ہم ان کو بچا لیں گے, ہے نا. اور جو کفر میں گزاریں زندگی اور کفر میں ہی رہیں وہ ان کا معاملہ پھنس جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں, اے اللہ اپنے اس کلام, اپنے اس قرآن پاک اور اپنے اس تمام آیت مبارک کے وسیلے سے
اپنے محبوب اپنے رسول ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے تمام خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا توبہ کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ ہمیں ایمان پر ہی دنیا میں جلائیے اور ایمان پر ہی ہمارا جو ہے کہ خاتمہ ہو اور ایمان کے ساتھ ہی ہم اٹھائے جائیں۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہم لوگوں نے ابھی یہاں تک پڑھی اور اس پر غور کیا۔ 103 انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔